الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام حاضرین محترم، نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم تاجدار دو عالم ختم المرسلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر بار کو ہر بار کے اندر بآواز بلند خلیہ درود و سلام پیش فرمائیں تاکہ آگے بات کرنے کے لیے چلیں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، یقیناً میرے فاضل دوست اور اہل سنت والجماعت کے یہ ہونہار ستارے جب اپنے سر کے ساتھ سوچ کے ساتھ بولتے ہیں تو یقیناً میرے دل کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں تمام حضرات علماء کرام کا، اور بالخصوص مفتی کشمیر مفتی محمد عارف نقشبندی مجددی صاحب اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید عادل حسین شاہ صاحب گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ پناہ شریف، اور اس محفل کے اندر، اس بزم کے اندر نعت خوانان شریع اللسان حفاظ کرام، اور جس طرح مجھ سے پہلے بھی دوستوں نے کہ تمام سیاسی زحماء جلوہ فرما ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے حضرات محترم کہ یہ وہ آستانے ہوتے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں، ادنا بھی جاتا ہے، اعلیٰ بھی جاتا ہے، گدا بھی جاتا ہے، بادشاہ بھی جاتا ہے، امیر بھی جاتا ہے، غریب بھی جاتا ہے، کالا بھی جاتا ہے، گورا بھی جاتا ہے، عربی بھی جاتا ہے، اجمی بھی جاتا ہے۔ دوستان محترم، یہ وہ درگاہ ہیں جہاں سبھی آتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہو گئے، معمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی آیت مبارکہ شہرت یافتہ تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا ایمان والو تم بھی درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ حضرات محترم، توجہ چاہتا ہوں، فطرت کا اعلان ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، اب توجہ چاہتا ہوں، کہا جن بھی عبادت کے لیے، انسان بھی عبادت کے لیے۔ آگے فرمایا کہ میں نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ ہم سب کھڑے ہو گئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری نماز پڑھنے والے حاضر ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد مانگنے والے حاضر ہیں۔ دوستو، جب درود کی باری آئی، رب نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے تم کس طرح پڑھو گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھو گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ کے پڑھو گے؟ تو دوستو فرمایا پڑھو ضرور، لیکن جس طرح کہا نماز اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو قائم کرو، تو ہم نے کہا کہ ایاک نعبد، ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب درود کی باری آئی رب نے کہا درود پڑھو، ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ ہم درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر۔
دوستوں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسی طرح کہتے کہ ہم درود پڑھتے ہیں. رب نے فرمایا تیرا منہ اس قابل نہیں، تیری شخصیت اس قابل نہیں، تیرا عمل اس قابل نہیں، تو درود مجھے بھیج، تو درود مجھے عطا کر، میں اپنی طرف سے اپنے محبوب کو عطا کروں گا. میں اپنے محبوب کو اپنی طرف سے عطا کروں گا. تم کون ہو جو ڈائریکٹ میرے محبوب پر درود پڑھو؟ درود مجھے دو، نذرانہ مجھے دو. میں اپنی شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق، اپنی رفت کے مطابق، اپنی بلندی کے مطابق، اپنے مرتبے کے مطابق اپنے محبوب پر درود بھیجوں گا تمہاری طرف سے. دوستو ذرا توجہ فرمائیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے وہ مقام مرتبہ میرے نبی کو عطا دیا کہ درود جیسی عبادت جو خود خدا کرتا ہے، جو خدا کے فرشتے کرتے ہیں، جب وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں، لیکن ہماری باری آئی کہا مجھے تو میں محبوب کو پیش کروں گا، میں محبوب کو پیش کروں گا. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اور اسی عقیدے کے مطابق حضرت عائشہ کے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. توجہ، خدا وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، اقوال کے اندر، افعال کے اندر، خالقیت کے اندر، مالکیت کے اندر، رازقیت کے اندر کوئی شریک نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو دوستو سنیے، ہم خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، فرد کی فردیت کو مانتے ہیں، سمجھ کی سمجھیت کو مانتے ہیں، مالک کی مالکیت کو مانتے ہیں، رازق کی رازقیت کو مانتے ہیں، اور خالق کی خالقیت کو مانتے ہیں. خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اسی طرح والضحیٰ کے چہرے والے نبی کو مانتے ہیں، واللیل کی زلفوں والے نبی کو مانتے ہیں، ما زاغت بصر والے سرمے والے نبی کو مانتے ہیں، جد اللہ کے بازو والے نبی کو مانتے ہیں، اضرمیت کے ہاتھ والے نبی کو مانتے ہیں، علم نشرح کے سینے والے نبی کو مانتے ہیں، مزمل و مدثر کی چادر و کمبل اوڑھنے والے نبی کو مانتے ہیں، یعقوب سے منہ کے جوڑے والے نبی کو مانتے ہیں، وجہ اللہ کے چہرے والے نبی کو مانتے ہیں. جس طرح ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی شان خدائی میں کوئی شریک نہیں، مصطفیٰ کی رحمت میں کوئی شریک نہیں. لا شریک رحمت کے وارث میرا مصطفیٰ ہے. اور جس طرح مصطفیٰ کی رحمت کو لا شریک مانتے ہیں، اسی طرح صدیق کی صداقت کو مانتے ہیں، عمر کی عدالت کو مانتے ہیں، عثمان کے حیا کو مانتے ہیں، علی کی شجاعت کو مانتے ہیں، حسین کی شہادت کو مانتے ہیں، امام اعظم کی فقہ کو مانتے ہیں، عبدالقادر جیلانی کی ولایت کو مانتے ہیں، بابا رضی صاحب کی کرامت کو مانتے ہیں. حضرت وہ اور ہوں گے جو شکر ملا کر پیتے ہیں، ہم تو قلم لگی بوتلیں ہلا کر پیتے ہیں، ہم تو قلم لگی بوتلیں ہلا کر پیتے ہیں. آج ملک یوسف صاحب تو مجھے نظر آئے، لیکن صدمہ بھی گزرا. ادھر ملک صاحب ہوا کرتے تھے درمیان میں، اور ادھر میاں مرشد قاسم صاحب ہوا کرتے تھے. آج وہ نظر نہیں آ رہے، آج وہ نظر نہیں آ رہے. ہم سے وہ ہمیں دیکھ رہے لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں فے فقر منہ کرنا سلام چندہ. حضرت فے فقر منہ کرنا سلام چندہ. پاویں وہ حال بے حال ہو گئے، اے نہ جانیے اے دے وچ کچھ نہیں، خبرے اے دا پیر کمال ہو گئے. وہ فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ جاندہ جو کسے فقیر دا بال ہو گئے. فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ جاندہ جو کسے فقیر دا بال ہو گئے. احمد شاہ نہ
گودڑی کھول دیکھی متے گودڑی تھا کوئی لال ہو گئے ہم شاہ نہ گودڑی کھول دیکھی متے گودڑی تھا کوئی لال ہو گئے اور دوستو جس درگاہ پہ آج حاضر ہیں بچوں کے ساتھ میری چند باتیں سن لیں کہ یہ وہ درگاہ ہے جس پہ جلیل القدر خدا کے ولی تشریف لائے ہیں جس طرح میرے حضرت نے کہا کہ یہاں پیر گلہار شریف اپنے وظائف مکمل کیا کرتے تھے اور یہ وہ درگاہ ہے جہاں پیر غلام محی الدین نیروی حاضر ہو کر گزرا کرتے تھے یہ وہ درگاہ ہے جہاں پیر ولایت شاہ صاحب افعود شریف حاضری دے کر گزرا کرتے تھے یہ وہ درگاہ ہے جہاں سیدنا پیر حیدر شاہ صاحب گیلانی حاضر ہوا کرتے تھے یہ وہ درگاہ ہے لوگوں جس کے لیے والی کشمیر رومی والی کشمیر حضرت غوث الامت باجی الف دین نے فرمایا سنو لوگوں جڑو رجی کہتے نہیں رجیو خدا کی قسم اور کی کہتے نہیں رجنو جڑو رجی کو نہ رجیو وہ کی کہتے بھی نہیں رجنو آج ہم اس کا آیا وہاں کہ دوستو جو یہاں سے نہ رج کے گیا تو کہیں سے نہیں رجے گا یہ وہ درگاہ ہے جہاں بڑے بڑے ولی ایک کامل حاضری دیتے رہے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں دیتے رہے کچھ لے کر آتے رہے کچھ لے کر جاتے رہے ہیں اور دوستو یہ ان لوگوں کا ملک صاحب ہمارے دوست ہیں بڑے دوست ہیں تو وہ ان کے ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں نا خانوں اور مولویوں کو پیسے دیتے ہیں تو دوستو یہ ان کی محبت ہے اصل میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ورنہ ہمارا تو عقیدہ ہے سلطانی صاحب ہمارا تو عقیدہ ہے رضا کے جہاں رب تعالیٰ وہ ہے رضا کے جہاں رب تعالیٰ وہ ہے جواد و غنی پر کرو بالا وہ ہے کیوں مانگتا ہے مانگنے والوں سے نصیر کیوں مانگتا ہے مانگنے والوں سے نصیر اللہ سے مانگ دینے والا وہ ہے اللہ سے مانگ دینے والا وہ ہے اور دوستان محترم کیوں اس لیے کہ مالا والے سخی نہیں ہوں گے مالا والے سخی نہیں ہوں گے سخیہ مال نہیں ہوگا مالا والے سخی نہیں ہوں گے میں نے دیکھا ہے نا خان پڑھ رہے تھے مولوی پڑھ اللہ کی قسم ایک بندے کو میں نے دیکھا یہاں ہی بیٹھے ہوئے 7 مرتبہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ملک صاحب توجہ 7 مرتبہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا پھر خالی لے کر چپ کر کے بیٹھے مالا والے سخی نہیں ہوتے مالا والے سخی نہیں ہوتے سخیہ مال نہیں ہوتا اور دو جوہانی محمد بخشا سخی کندار نہیں ہوتا آگے آپ نے فرمایا مانگت کولو منگن والا مانگت کولو منگن والا ارے ہمیشہ خالی اس نے کی دینا دان محمد جیڑا یاد سوالی اس نے کی دینا دان محمد جیڑا یاد سوالی تو حضرات محترم عرض کر رہا تھا ہمارا عقیدہ یہ ہے مختص صاحب کہ ہم گلہار کے ولی کو مانتے ہیں ہم بابا رضی کو مانتے ہیں اور ہم حیدر علی کو ماننے والے ہیں ہم مہر علی کو ماننے والے ہیں ہم دادا علی کو ماننے والے ہیں ہم ہند الولی کو ماننے والے ہیں ہم غوث جلی کو ماننے والے ہیں ہم غوث جلی کو ماننے والے ہیں اور ہم مولا علی کو ماننے والے ہیں ہم مولا علی کو ماننے والے بات سمیٹ رہا ہوں دوستو تفسیر روح البیان کے اندر جناب سلطانی صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ ساری کائنات کے علوم جو ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہیں جنت کا علوم دوزخ کے ثواب کے جزا کے خیرات کے علم کے صداقت کے شرافت کے عدل کے
انصاف کے سارے قانون قرآن کے اندر موجود ہیں، تو فرمایا قرآن کے سارے علوم جو ہیں وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں، سورہ بقرہ کے تمام علوم جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں، سورہ فاتحہ کے تمام علوم جو ہیں وہ بسم اللہ کے اندر موجود ہیں، بسم اللہ کے تمام علوم جو ہیں وہ بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے کے اندر موجود ہیں۔ تو شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے مالک نے اعلان کیا آنا نقطہ تو تحت البائے، فرمایا بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی کی ذات ہے، وہ علی کی ذات ہے۔ تو دوستو آخر میں میرے جی اس علی کی جس کے میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، سلطان شاہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور اللہ نے اعلان کر دیا انت مولانا، اللہ نے فرمایا میں بھی مولا۔ اب توجہ، اللہ بھی مولا، مصطفیٰ بھی مولا، علی بھی مولا، اور مل کر کہہ دو وہ راز خفی و جلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر دیکھو ادھر علی، زور نہ رکھو، جدھر دیکھو ادھر علی، جدھر دیکھو ادھر علی۔ لوگ کہتے تم یہاں علی کیوں کہتے ہو؟ سنو، کعبے کے رب کی قسم ہے ہم قبر میں بھی کہیں گے یا علی، مل کر کہو یا علی، اور میدان حشر میں بھی جائیں گے وہ کہتے جائیں گے یا علی یا علی۔ اور اسی لیے کہ جسے کہتے ہیں معاشر وہ عید ہے اہل سنت کی، ادھر دیدار حق ہوگا ادھر صورت محمد کی۔ آخری طاقت ولی دی باہو تسلیم کرو، ولی دی طاقت، ولی واسطے کوئی ویزا نہیں، کوئی سرحد نہیں، تو پکارو نا ماں ہما محتاج تو حاجت روا، ہر مدد یا غوث اعظم سیدہ، ہر مدد یا غوث اعظم سیدہ، امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ سونے پکار کے تو تک لے کہ مدد واسطے نہ آیا تو غوث اعظم نہیں ہے۔ آہا، طاقت ولی دی باہو تسلیم کرنی، نال رکیاں دے نیل چلا سکتا ہے، سلیمان دے پرے دربار اندر ولی تخت بلکیش منگا سکتا ہے، کدے مار وضو دے پانی دا چھٹا کافر ہون تو ولی بچا سکتا ہے، مشکل وچ جے پکارے مرید کوئی ولی چل بخاریوں آ سکتا ہے۔ اوے کرتا ولی دا پوچھ محمود کو لوں سومنات دے مندر نو ٹا سکتا ہے، کدے تاکا علی حجویری دے روپ اندر رنگ سارے پنجاب نو لا سکتا ہے، کدے بیٹھ اجمیر دے کبیاؤں دے اوے جادو گرانو کلمہ پڑھا سکتا ہے، سر